ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آج جان بوجھ کر کالے کپڑے اور کالی پگڑی پہنی ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ جو پبلک کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اور پبلک سے مراد اہل سنت کی پبلک، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ فرقہ واریت کی آڑ میں جو عمل سنت ہے اسے جہنمیوں والا عمل کہہ دیں، تو یہ آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے ایک دن اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، منقش، جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی شکل کی ہنڈیا نما ڈیزائننگ بھی ہوئی بھی تھی۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر کے نیچے انہیں لے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر سیدنا علی، ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا۔ یہ کتنا غیر معمولی واقعہ ہے۔ اور راویہ کون ہے؟ اما عائشہ، اگرچہ وہ اس چادر کے نیچے نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اہل البیت کی شان بیان کرتے ہوئے کوئی کنجوسی نہیں کی۔ امہات المومنین بھی اہل البیت میں ہیں آنری طور پر، لیکن اصلاً اہل البیت وہ ہیں جو نبی الاسلام کے خون کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں۔ دونوں کو ہم اہل البیت مانتے ہیں الحمدللہ، ہم نہ رافضی ہیں اور نہ ناصبی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہیں سے وہ پنج تن پاک کا کنسپٹ آیا، اسے حدیث کسا کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی۔ چادر والی حدیث، پنج تن پاک کا کنسپٹ آیا۔ وہ کہتے ہیں جی پنج تن پاک میں تو پے جو ہے عربی میں ہوتی نہیں ہے۔ بھائی حق چار یار کی چے کے اگر 3 نقطے ہیں عربی میں، تو پاک کے بھی 3 نقطے ہیں۔ یہ فارسی کی ٹرمز ہیں، یہ سمجھانے کے لیے۔ ہم الحمدللہ حق چار یار کو بھی مانتے ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، خلفائے راشدین کو، اور پنج تن پاک کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور حسین علیہم السلام اجمعین۔ خیر یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں نے اس حدیث کو صرف اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ کالی چادر اوڑھنا یہ سنت ہے، یہ جہنمیوں کا لباس نہیں ہے۔ نعتوں میں تو انہوں نے کالی کملی والے پڑھ لیا اور ویسے کہہ دیا جی کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، صرف فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی، فوت یہ بعد میں ہوئی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے کے بعد ایک کرتا نکالا۔ ایٹ لیسٹ یہ 50 سال بعد کی بات ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ بھی فوت ہو چکی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا کسروانی طیالسی کالا جبہ ہے، یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، پرشین امپائر کا جبہ کالا۔ یہ کالا جبہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا پورا لباس کالا، یعنی آپ کا جو جبہ مبارک ہے، کرتا مبارک ہے، وہ کالا، اور اوپر چادر بھی کالی۔ یہ 2 چیزیں میں نے ثابت کر دی۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے، گویا کہ میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ اس حال میں آئے کہ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ کالی پگڑی میں دیا کرتے تھے، جنگ کے موقع کے اوپر کالی پگڑی باندھا کرتے۔
ایک اور حدیث صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن اس حال میں مکہ شریف میں داخل ہوئے کہ آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا اور کالے رنگ کی پگڑی آپ نے سر مبارک پہ پہنی ہوئی تھی. تو کالے رنگ کی پگڑی، چادر، جبہ سب کچھ ثابت ہو گیا. پھر کالے جھنڈوں کے اوپر تو یہاں لوگوں نے کتنی تنظیمیں بنا لی، جو مسند احمد میں ایک کمزور روایت ہے لیکن اس کی صحیح سند موقوفاً المستدرک للحاکم میں موجود ہے، مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے. صوبان جو صحابی تھے نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یعنی خلیفۃ اللہ مہدی کا جھنڈا بھی کالا ہوگا. تو جہنمیوں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جعلی روایتیں ہیں، خام خواہ خود سے گھڑ کے منسوخ کر دی گئیں، اور جو حدیثیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی تھی انہیں انہوں نے پس پش ڈال دیا. یہ میں نے آپ کو اس فرقہ وارانہ دیگ کا ایک چاول کا دانہ آپ کو چکھایا ہے. یعنی کالے رنگ کے اوپر کتنی بڑی ایک پالیٹکس کھڑی ہوئی ہے. ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آئی کہ غلاف کعبہ کالا ہے. اگر یہ جہنمیوں کا لباس تھا اور اللہ تعالیٰ کو نفرت تھی تو غلاف کعبہ کالا نہ ہوتا. اور یہ نبی علیہ السلام سے پہلے سے غلاف کعبہ چڑھتا ہے، بخاری مسلم میں آیا ہے، اور وہی کنٹینیو آگے ہوا ہے کالے رنگ کا ہی. اور کالے میں برکت یہ ہوتی ہے کہ میلا کم ہوتا ہے. سفید کلر یا دوسرے کلر وہ جلدی میلے ہو جاتے ہیں. وہ بھی ثابت ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے وہ پگڑی اتار کے مجھے سفید کلر کی پگڑی باندھی، ایک امن کے نشان کے طور پر، کیونکہ وہ جنگ کے لیے نبی علیہ السلام کے نمائندہ بن کے جا رہے تھے. اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھ کے ایک چپے کے برابر اس کا شملہ چھوڑا، جس طرح یہ میں چھوڑتا ہوں. ایک چپے کے برابر بھی چھوڑ سکتے ہیں، لمبا بھی چھوڑ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام سے 2 شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے، دائیں اور بائیں. وہ جو میں نے حدیثیں آپ کو مسلم شریف کی بتائی فتح مکہ کے موقع پہ، اس میں 2 شملوں کا ذکر ہے. بہرحال شملہ ضرور چھوڑنا ہے، یہ سنت مبارکہ ہے. چھوٹا ہو، بڑا ہو، 1 ہو، 2 ہو. تو وہاں عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے سفید پگڑی باندھی. اس کا غلط رزلٹ نکال لیا شیعہ نے. انہوں نے کہا کہ جو سید ہیں وہ صرف کالی پہن سکتے ہیں، ادر دین سید جو ہے وہ سفید پہنیں گے، اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کو ان کی کالی پگڑی اتروا لی تھی نبی علیہ السلام نے. یہ بالکل غلط بات ہے. وہ بیسیکلی نبی علیہ السلام کی طرف سے سفیر بن کے جا رہے تھے. سفید کلر ایک امن کا نشان تصور کیا جاتا تھا، کالا رنگ جو ہے وہ ایک جنگی علامت تھی. نبی علیہ السلام نے انہیں سفید پگڑی باندھی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو شیعہ عالم آپ کو سفید پگڑی میں نظر آئے، آپ سمجھ لیں یہ سید نہیں ہے. ہاں، ساجد نقوی صاحب ہمیشہ کالی پگڑی باندھیں گے، جواد نقوی صاحب کالی پگڑی باندھیں گے کیونکہ سید ہیں. امین شہیدی صاحب جو ہر چینل پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کو آپ کالی پگڑی میں کبھی نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ سفید ہوگی. یعنی یہ اتنی بڑی فرقہ وارانہ، یعنی ایک فرقے کے اندر 2 سوچیں بنا دی ہیں کہ سید جو ہے وہ کالی باندھے گا، غیر سید سفید باندھے گا. اور بھائی سید ہو غیر سید ہو، دونوں کے لیے کالی ہو سفید ہو یہ سنت ہے، کوئی بھی باندھ سکتے ہیں. اب اس ٹاپک کی طرف آ جائیں جو میں نے آج اسپیشل ٹاپک کے طور پر ڈسکس کرنا ہے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. آج انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں ہم یزید ابن معاویہ سے متعلق جو ناصبی یا یزیدی لوگ 10 جھوٹے دفاع کرتے ہیں، میں انشاءاللہ انہیں کور کروں گا. میں نے مختلف ویڈیوز میں ان کے جھوٹ کے پکڑے ہیں، لیکن ایک جگہ ریکارڈنگ میں یہ آ جائیں گے اور تازہ تازہ ذرا ان کو خوراک بھی مل جائے گی. محرم کا ایک مہینہ ہے، ایک ماحول بھی بنا ہوا ہے. وہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں یہ 10 جھوٹے دفاع ان کے بیان کروں گا جو امت کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. جب یہ پھنس جاتے ہیں ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے دینا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ان کی شیطانی چالوں
پہ غلبہ پانا آپ کے لیے آسان ہوگا. پہلا جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنو امیہ کو یا یزید ابن معاویہ کو ڈسکس کرنا یہ کوئی جنت یا جہنم کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. واہ, کل تک تو آپ لوگ شیعہ کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں خود ہی بتاتے تھے کہ سیدنا علی کا قول ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے, نبی الاسلام سے بھی ثابت ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے, جو حضرت علی کا قول صحیح سند سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے, اور شیعہ کے ہاں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ قول موجود ہے. یہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں, اور میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے. اس میں حضرت علی کا قصور نہیں ہے, جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہودیوں نے ان کو گالیاں دی اور کرسچنز نے ان کی شان بڑھا دی. تو مجھے بنیاد بنا کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں. کل تک یہ سارے مولوی ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھا یہ دو فرقے جہنم میں جائیں گے, تو محبت میں غلو کرنے والے یہ شیعہ رافضی ہیں. جب ہم پوچھتے تھے یہ دوسرے کون ہیں, اللہ معافی دے آپا, نہیں وہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا نا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے قیامت تک نکلیں گے یہ خارجی, اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. شیعہ قیامت تک ہے, رافضی قیامت تک ہے, اور ناصبی جو حضرت علی کے دور میں ختم ہو گئے سرکار, وہ بھی قیامت تک ہے. اصل میں وہ آپ خود ہو نا, آپ سے مراد سنیوں میں اس قسم کے لوگ ہیں, شیعہ میں بھی اس قسم کے غالی رافضی موجود ہیں. دونوں کو اپنے گھروں کی صفائی کی ضرورت ہے. تو کل تک تو ہماری جہنم اور جنت جڑی ہوئی تھی انہی چیزوں کے ساتھ. اب جب کھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ہماری جہنم یا جنت کے ساتھ ہے. بالکل ہے جی, المستدرک الحاکم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے خانہ کعبہ شریف میں پوری زندگی, اور روزے رکھتا رہے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جہنم اور جنت تو جڑی ہوئی ہے, ایمان جڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تھریٹیکل باتیں ہیں تو جناب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آپ کسی سنی کو یہ حدیث بھیج دیں مسلم شریف کی, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. آگے دیکھیں وہ پھدکتا کیسے ہے. یا کسی سنیوں کی مسجد میں, بریلوی ہوں, دیوبندی اہل حدیث ہوں, ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے نیچے لکھیں صحیح مسلم 240 لگا دیں, شام تک وہاں ہنگامہ نہ کھڑا ہو, مجھے پکڑ لیجیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہی جعلی روایت بنا کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں لکھ کے لگا دیں بغیر حوالے کے, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کس قدر غیر محسوس طریقے سے ناسبیت آئی ہوئی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی, اس نے چشمہ دوسرا لگایا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, خواہ وہ رافضی ہوں شیعہ میں موجود یا ناصبی ہوں سنیوں میں موجود, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر. جھوٹا دفاع نمبر 2, یہ اکثر علماء نا روب ڈالتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں طارق جمیل صاحب, انہوں نے بھی, حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے, اور میری ان کے ساتھ کئی ایک پرسنل ڈسکشن ہے بنو امیہ کے اوپر, میں وہ بتانا نہیں چاہتا, انہیں سب کچھ پتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ دلیری دکھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نا یہ آیت کوٹ کی جو یہ سارے صدیوں سے کوٹ کر رہے ہیں اپنے بنو امیہ کے بابوں کو بچانے کی خاطر. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون, کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی, ان کے لیے ان کے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. تو کہتے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے, ہم سے کوئی قیامت کے دن اس قسم کا سوال نہیں ہونا. اور آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں. یہ آیت
پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ 2 دفعہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں، پہلے پارے کے بالکل اینڈ پہ. وہ کانٹیکسٹ دیکھیں کیا تھا. کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آ جائے گی. نصرانیوں کا بھی یہ کہنا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی نیک اعمال کرنے والی، اس میں امپلائڈ تھا، وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لہا ما کسبت، اگر یہاں ہوتا نا علیہا ما کسبت تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال. تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی. یہاں نیک اعمال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک اعمال کیے، وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا قرآن کی تعریف کی. پرانوں نے بھی کی، آج والے آج تک کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا. تلک امۃ قد خلت، یار یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ تلک امۃ قد خلت نہیں ہے. تمہاری نظر میں قرآن میں ان کی غیبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم جن کو بچا رہے ہو وہ تو سنگل صحابی ہیں، اور وہ بھی 3 بندے ہی ہیں جن کے پیچھے تمہیں ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے. اللہ کے بندو، 1,00,000 صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کرے تو صحابہ ہو گئے وہ، اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہے، وہ تو خلفائے راشدین ہیں. 3 بندوں کا مسئلہ تھا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے. ان کو پورے صحابہ بنا دیا انہوں نے. اور دوسری طرف خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب شجرہ، جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے، قتل ہوئے، یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں احترام اپنی جگہ، لیکن غلط ہے. یہ تو سنگل صحابی تھے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ڈبل صحابی ہیں. حضرت یعقوب ان کے والد کے بھی صحابی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ غیبت ہوگی. اللہ کو نہیں پتا تھا تلک امۃ قد خلت. اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. ہمارے باپ کی غلطی اللہ نے 7 جگہ ذکر کر دی، اور سورۃ الاعراف میں یہاں تک کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم، دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے. ان کے کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے. یہ بھی الفاظ ہے. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام تلک امۃ قد خلت نہیں تھے؟ جی تاریخی باتیں، اور جناب قرآن میں بھی تاریخی لکھی ہوئی ہے. تاریخی باتیں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہے. قرآن میں جو تاریخ آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے تاریخ، وہ صرف تاریخ نہیں ہے، وہ حدیث ہے. حدیثوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہوئی ہے. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. پھر اسی کانٹیکسٹ میں جو غدیر خم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے خطبہ دیا، آلموسٹ مکے سے مدینے آتے ہوئے، خم نامی ایک گاؤں میں. الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہے اللہ کی رسی. جو یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں اتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگوں کا بل ہے، ایک فلاں کا بل ہے، اور لے جاؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے. تہاڈی تشریحاں، تہاڈیاں تفسیراں تہاڈے منہ تے. پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں.
میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اسی حدیث میں پھر موجود ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں یہاں اہل البیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں، کیونکہ تابعین نے کہا امہات المومنین، ان کا امہات المومنین بھی ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، وہ بھی اہل البیت ہیں. پھر ایک روایت میں مسلم شریف میں ساتھ یہ آیا کہ بیوی کیسے اہل البیت ہو سکتی ہے؟ یہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک وہ خامند کے عقد میں ہو. جب خامند اسے طلاق دے دے، اگرچہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن زید بن ارقم کو اترنا پڑا اس لیول پہ اس وقت کے ناسبیوں کو جواب دینے کے لیے کہ اصلاً اہل البیت دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، بیویاں اصلاً اہل البیت نہیں ہیں، وہ اس وقت تک اہل البیت ہیں جب تک عقد میں ہو. اور الحمدللہ ساری بیویاں دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں الحمدللہ. لیکن یہ بات کھولنی پڑی. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ڈر جانا. اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیا جاتا جنگ صفین میں اور کربلا میں سیدنا حسین کا. اور آج اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آج جو بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں انہیں ایکسپوز کیا جائے. اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی اور حسین ابن علی کے ساتھ مل کر تلوار اٹھا لیتے ان کے دشمنوں پر. آج تم ہمیں اپنی زبانیں بھی نہ کھولنے دو، ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں. توحید اللہ کے فضل سے قرآن والی بیان ہو رہی ہے. غدیر خم پہ قرآن تھا پہلی چیز. ہماری جیسی واضح توحید لگی لپٹی باتوں کے بغیر کبھی کسی نے نہیں بیان کی. اہل حدیث کی بھی جرت نہیں ہوئی اس قسم کی توحید بیان کرنے کی. زیرو ٹالرنس ہے. تو غدیر خم پہ صرف قرآن نہیں تھا، اہل البیت بھی تھا. اس لیے ہم نے اہل البیت کا دفاع بھی پکڑ لیا. ہم آدھی حدیثیں نہیں پکڑتے، پوری حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر. جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا. آج تک یہی ہو رہا ہے. تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا. نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. یہ وہ تقریر کر رہا تھا. امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے، وہ بڑے سخت تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا. وہ اگلے جملے کیا تھے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی. وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی. پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جسے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی. مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو. وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے. اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا، یہ وہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی، عبد الرحمن بن ابی بکر کی. یہ سگے بہن بھائی تھے. ان کے پاس چلے گئے. اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو. باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی. توبہ توبہ. یہ بنو امیہ کے خدمت گزار یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین
جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی. انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری میں اتنا آتا ہے, المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے, جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط, اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے, لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا, تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں. دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں, تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا, مجھے تو نہیں بنایا, تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے. اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے, وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا, وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے. اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو, کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ. اس پہ پھر اس نے کہا پکڑو انہوں. اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے, وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی. مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ, اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے, تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی ہے؟ کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے, جی بخاری مسلم ہے, سرکار وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو, صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی, وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے, وہ جس طریقے سے کی تھی, انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے. یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی, ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں, ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا, صحیح بخاری میں موجود ہے. انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہیں, جس میں اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے, یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مجموع الزوائد میں موجود ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں, میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فی باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا, اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی الاسلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت
اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا، جہنم کی طرف بلانے والی، کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں، پچھلے محرم والی، کربلا کیوں ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں۔ جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا، وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ جو مخالفین تھے ابن عمر کے، وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے، ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے، یعنی میٹھا میٹھا ہاپا ہپتے کوڑا کوڑا تھو تھو، اسی کے اوپر کہا جاتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی، 6830۔ حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا، اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا، تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ لوگ یہاں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے۔ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں، آپ مسجد نبوی میں جا کے خطبہ دیں، یہ چند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے، آپ اس کو عام نہ کریں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں، تو حضرت عمر نے اسی ٹائم یوٹیوب پہ کلپ اپنا چڑھانا تھا، ریپلائی ٹو کر کے۔ خیر مدینہ شریف آئے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا، اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چک دینے نے، بڑے غصے اس نے، اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا۔ اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے، یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سعد ابن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا۔ حضرت عمر بھی، حضرت ابو بکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے، صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں، اس کے بعد مشورہ ہوا ہے، یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی، کیونکہ ان 6 سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے۔ بخاری میں موجود ہے، یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا، یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ یہ قتل و غارت ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ۔ جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے، یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے، مزار تو شہید نہیں ہوں گے، وہ بنانا ہی حرام تھے۔ مسلم شریف میں حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے، اور قبروں پہ بیٹھنے سے۔ مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے، لہذا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے۔ جھوٹا دفاع نمبر 4، وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا، جی حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو کہتے ہیں جی یزید تو بخشا بخشا ہے، واہ بخشا بخشا ہے۔ پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے، وہ تابعی نہیں ہے۔ جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے، قانوناً وہ تابعی تھے، ظاہر ہے کلمہ گو تھے۔ خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے۔ مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا، ہاں پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہا نہیں کافر نہیں ہے۔ پوچھا گیا منافق ہے، کہا منافق نہیں ہے۔ منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے۔ ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے۔ تو خوارج بھی تابعین ہے، لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی الاسلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی۔ حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا۔ لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں،
اسما بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم. کذاب تو ہم دیکھ چکے, ظالم تو ہے, یہ فضیلت ہے, لو سامو. اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا, ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی, اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی, اما عائشہ سے بھی بڑی, اسما کو کہ دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی, میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. ظالم انسان. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. تو حجاج بھی پھر تابعی ہے, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نہ انہیں قرآن کا پتہ, نہ انہیں سنت کا فہم, نہ انہیں فقہ آتی ہے, صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے, چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے, جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے, انہوں نے گھڑنی ہے. جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے. اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی, المتوفا 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں. محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا. یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں. ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات, بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں, وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا, یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں, ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث, اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا, تو ابن جوزی غصے میں آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث, اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا, انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آئے, آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے, اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے, اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا, کہا ان کا مال لوٹا, انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے, حدیث لے لیجیے. انہوں نے کہا حدیث کیا, ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں, 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا, اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے, اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا ہے. کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے.
جو ہم امیر شام کہتے ہیں، یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، ایک دیوبندی عالم ہے، انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے. کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. اچھا، اسی والے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا؟ حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. بالکل جھوٹ. حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. مسند ابی یعلا میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے حضرت علی کو کہا، کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے، کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی اسلام چھوڑ کے گئے تھے، تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر بنو تیم سے، بنو امیہ سے نہیں. حضرت عمر بنو عدی سے، بنو امیہ سے نہیں ہے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں. اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا؟ جی بنایا، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے، اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا. میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے؟ یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا. 5واں جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں، بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو. حدیث سے بات کرو. یہ حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتہ ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. لیکن وہ تاریخ میں تو ہے. جی ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کی ہے یہ مردود روایت، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتا کیا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے. انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر، اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے، اصل میں تو وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے. اب یہ پوری روایت تھی، انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں، جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے. اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی. اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ
اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا، بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی، سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے۔ یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ جھوٹا دفاع نمبر 6، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا ہے۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں۔ وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا، کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے۔ سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد، یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ۔ اتنے سخت الفاظ۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے، اور پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90+ تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے۔ مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا۔ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ میں بھی، اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہتے یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں۔ انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا، میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں۔ sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا، وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے، لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعہ علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا۔ اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا۔ یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے، بالکل جھوٹ ہے۔ وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں۔ لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی
پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی ہے تو ہم پکڑ لیں گے. جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے بندو ڈر جاؤ, جھوٹ باندھتے ہو, اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے, وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھیں جی کربلا میں. انہوں نے تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے, دیکھیں میں نے کروا لیا ہے. اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے, کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے, تم نے لی ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا, جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی, وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا. کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کہ کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں, میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا, آپس کی خانہ جنگی تھی. یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا, انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف, امام بلازری کی کتاب, اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور وہ آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا, وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے, پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہاں بھی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں, بندیالوی کو. اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن اور یاد آیا جائے, میں انہوں نے دسا سی تو قرآن بھی نہیں آتا ظالم, کتھو چیزاں چک کے کتنے فٹ پہ کرنا ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ, اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے. یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھیں. انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا, اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے, اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے, لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں. اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی, حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا. وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا, یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانیں نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں, ان کا کیا کریں گے. میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ. یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے, وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑائی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے, وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے, ایرون لے کے جا رہے تھے, چرس لے کے جا رہے تھے, لعنت کیوں ہوئی, وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے. ظاہر مشکل ہو جانا تھا, سنیت کا ایک غلبہ, سنی ہمیشہ حکومت میں رہے آپ کو پتا ہے.
لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی, مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لعنت؟ یہ بندے کون ہیں کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے. ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے, 3 شرطوں والی کتاب. ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹرو, فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی, اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا, ایک چشتی چاچو ہے نا, ایک یزید کا بھی چاچو ہے. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا, مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی, اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے, ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کومنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے؟ اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت ہی نہیں, جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آمدہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے, اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. پھر ہاں, وہاں 3 شرائط, یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. پھر ظاہر ہے یہ پیرلل میں آئے گا. اور صرف لعنت نہیں کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے, یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ ساری روایتیں بتائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں. ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے. یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں, جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں. کوئی صحیح بھی نکلے نا, ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی, وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. جھوٹا دفاع نمبر 8, 3rd لاسٹ. وہ کہتے ہیں نہیں قسطنطینیہ والی جو بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے. بخاری میں حدیث ہے, میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں. اچھا, قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے, کیسر روم کا شہر یہ ذکر ہے. اور کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا. وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطنیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے, جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی. تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ ہوتی ہے. اور اگر قسطنطنیہ کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر. پہلا لشکر, کوئی بھی لشکر نہیں. قسطنطنیہ پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں. پہلا لشکر کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے, وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا, یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر. ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا, وہ 7واں لشکر تھا. اگر 2 لشکر بھی گئے ہونا تب بھی وہ پہلا نہیں ہے, وہ بعد والا ہے. پہلا لشکر وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے جب گئے, ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, حضرت خالد بن ولید کے بیٹے, یزید نہیں تھا. اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی, اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے, حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے. آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں. اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا, استنبول. تو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت جو لشکر گیا تھا اس کے امیر کون تھے؟ خالد ابن ولید کا بیٹا. اور اس کے بعد مسلسل وہ شریک ہوتے رہے, حتیٰ کہ ایک حملے میں وہ فوت ہوئے. تو جس میں فوت ہوئے وہ تو بعد میں ہوگا نا, جس میں زندہ تھے وہ پہلے. تو اگر 2 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ دوسرا ہے. ویسے یہ 7واں ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلا نہیں ہے, اس سے بھی پہلے منذر بن زبیر لے کے گئے. وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں, عبداللہ جابر دامانوی صاحب. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا. بہرحال یہ تو نہیں بنتا, یہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اور جگہ جگہ یہی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے
چوہا چھوڑا, اسی کو لے کے پھر بعد کے لوگ چلے, حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور جنت لشکر والی بشارت اس کے اوپر فٹ کر کے تو خاری کمائی. میں نے اسی وقت ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کی علمی اصلاح کی کوشش کی تھی. باقی جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور دعوت حق کو نقصان ہوا ہے ان کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. تو میں نے کہا تھا یار ابن تیمیہ کی تقلید چھوڑو, میں نے بخاری اور ابو داؤد سے ثابت کیا ہے کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا, اور یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پہلی دفعہ جرت کی الحدیث رسالے میں یہ پورا تحقیقی مضمون لکھا. پھر ہمارے جو دوسرے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب, انہوں نے باقاعدہ اپنے جمعے کے خطبے میں شیخ زبیر صاحب کی تعریف کی اور انہوں نے کہا اس وقت ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے. اب تو اہل حدیثوں کو اپنے گھر کی خبر پتہ چل گئی ہے کہ ان کے اپنے بڑے محدث نے بھی بتا دیا کہ یہ ابن تیمیہ نے غلط بشارت فٹ کی تھی, ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط فٹ کی تھی. احادیث کی روشنی میں قسطنطینیہ کا وہ والا لشکر جو پہلا لشکر تھا جس کے لیے بشارت تھی, اس میں یہ شامل ہی نہیں تھا. اور جس زمانے میں گیا اس وقت تو یزید دودھ پیتا بچہ تھا, 6 سال سے کم ہی عمر تھی اس کی, بہت زیادہ بھی لگا لیں. فتح تو خیر یہ صحابہ سے بھی نہیں ہوا, قسطنطینیہ تابعین سے بھی نہیں ہوا, تبع تابعین سے بھی نہیں ہوا. یہ 9ویں صدی ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال کے بعد 850 تقریباً سال کے بعد یہ فتح ہوا. 19 مئی 1453 سلطان محمد فاتح, اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے ترکی والوں نے. آج چل رہا ہے 7 محرم 1446 ہجری بمطابق 14 جولائی 2024. یہ فتح ہوا 19 مئی 1453, یعنی آلموسٹ 8 سے سمجھ لیں 600 سال پہلے. ارطغرل کی اولاد میں سے جو 7واں سلطان تھا سلطان محمد فاتح, اس کی عمر اس وقت 24-25 سال تھی. اس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا, لیکن وہ فتح کرنے والے کے لیے بشارت نہیں تھی, بشارت تھی جس نے پہلا حملہ کیا. وہ فتح کرنے والے کے لیے جو بشارت ہے مسند احمد میں کہ وہ بڑا اچھا امیر ہوگا, وہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے. لیکن جو جنت کی بشارت تھی وہ پہلے لشکر کے لیے تھی. یہ جناب ٹوٹل ان کی گیم تھی جس سے انہوں نے جنتی اسے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور یوں آگے ہم نہیں کہتے وہ جہنمی ہے, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد, لیکن جھوٹی بشارتیں تو جنت کی فٹرا نہ کریں. سیکنڈ لاسٹ جھوٹا دفاع نمبر 9, کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو یزید کو بخش بھی سکتا ہے. دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے اس کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں سارے بخشے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے, ہمارے ساتھ کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ جھوٹی جنت کی بشارتیں فٹ کرو, یہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. کہتے نہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. بالکل, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر دنیا میں توبہ نہ کی ہوئی. دنیا میں کی ہوئی تو دنیا میں ہی معاف, سوائے شرک کے. شرک آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا اگر بغیر توبہ کے مرے. لیکن اس کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا. مراد کیا, جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ کون سا ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ النساء میں, جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اسی سورۃ النساء میں جس میں لکھا تھا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا جس کے لیے چاہے گا, اوپن لائسنس وہاں بھی نہیں تھا. اسی سورہ النساء میں لکھا ہوا ہے کہ مؤمن کا قتل ناحق ہمیشہ کی جہنم ہے. لو سامو. اور ابو داؤد میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. کیا حسین ابن علی کا قتل ناحق نہیں ہے؟ کیا یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا, کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں. اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں, حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا. یہ بالکل مثال غلط ہے, کیونکہ حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں تو شہید ہی نہیں ہوئے, وہ تو اپنے گورنروں کی وجہ سے شہید ہوئے اپنے دور خلافت میں خود. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. انہوں نے آپ کو ایک جعلی بات بتائی تھی, عبداللہ بن سبا تھا جس نے سارے صحابہ کو نعوذ باللہ گمراہ کر دیا, جس کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جو مین کتابیں ہیں نام بھی نہ آئے.
عبداللہ بن سبا، یہ حضرت علی کے دور میں آیا تھا، جسے حضرت علی نے قتل کروایا. حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. حضرت عثمان کی شہادت تو بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ آج ٹاپک نہیں. پچھلے دنوں جب ایک بریلوی نما رافضی نے حضرت عثمان کی توہین کی تو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے، وہ آپ دیکھ لیں. وہ بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا، بنو امیہ کی لکھی ہوئی تاریخ سے نہیں. نا صلاح الدین یوسف نے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بخاری مسلم سے ثابت کیا. تو یہ بالکل غلط اینالوجی ہے. حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین ابن علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ، جس کی آپ جھوٹی وکالت کرتے ہیں، اس کے دور ملوکیت میں شہید ہوئے ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میرے دور حکومت میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے فرات کے کنارے تو میں جواب دے ہوں، اور فرات کے کنارے حسین ابن علی شہید ہو جائیں تو وہ جواب دہ نہیں ہے اس وقت کا حکمران. مسند احمد میں حدیث ہے، مولا علی جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے جب نینوا نامی جگہ سے فرات کے کنارے گزرے تو کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. تو وہ ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اپنے تخیل میں آپ بات کر رہے تھے، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے. تو ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ کی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. پھر میرے کہنے پر حضرت جبرائیل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی. تو نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلوماً شہید ہونا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، یہ اوپن سیکرٹ تھا. پھر حضور کی وفات کے 50 سال بعد جب 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو مسند احمد میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا. یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے، کسی بریلوی کا خواب نہیں، دیوبندی کا نہیں، یہ صحابی کا ہے جو نبی اسلام کی شکل کو پہچانتا ہے، جس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. دوپہر کے وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی اسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی یہ حالت کس نے کر دی؟ تو نبی اسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. یہ ایک تمثیلاً ایک خواب دکھایا گیا، یہ نہیں کہ نبی اسلام وہاں پہ موجود تھے، یہ تمثیلاً ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور کتنے عرصے بعد خبر آئی، کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا، کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا امام ہے، دیوبند اور اہل حدیث کا، جس طرح بریلویوں کے لیے عام مذہب بریلوی ہے، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے ساتھ جو تذکیر الاخوان لکھی نا، اس میں انہوں نے یہ حدیث مسند احمد کی لکھی اور لکھا یزید پلید. یہ آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا ابا کہتا تھا یزید پلید. اور یہ حدیث لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنتوں میں اپنے حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہیں. یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے. اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا انہوں نے. اور یہ پچھلے کیا کر رہے ہیں ریالوں کے چکر میں. تو یہ تکلیف دہ چیز جو امت کو جس نے 2 ٹکڑے کر دیا، آج تک امت جڑ نہیں سکی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پبلک کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حق بات کیا ہے. باقی یہ زبردستی دھکے کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا یہ بالکل ظلم والی بات ہے. مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا ابراہیم نخعی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، تابعی ہیں.
وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا, میں جنت میں بھی پہنچ جاتا, تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی دیکھیں, حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے نا. جو غیرت مند ہے نا, یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے, جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائیں نا, یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو یزید کو بخش دے, ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب, تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں, کہیں حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یہ قول ابراہیم نخعی کا, جو بخاری مسلم کے راوی ہیں, حضرت امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں. المعجم الکبیر طبرانی میں ان کا قول صحیح سند سے موجود ہے. غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں, ابراہیم نخعی جیسے. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, صرف 46 سال ان کی عمر تھی, لیکن اہل بیت کے چاہنے والے تھے, بخاری مسلم کے راوی ہیں. حنفیت پوری ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ یہ آگے سے ایک واسطے سے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے منسوب کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی ان کی پھر لینا آپ. دسواں جھوٹا دفاع, آخری, وہ ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کہتے ہیں جن یہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں, یہ آخری حربہ ہوتا ہے ان کے پاس, یہ تو رافضیوں والی باتیں ہیں, یہ آپ سنی ہو کہ شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں. جی جی بالکل, جس طریقے سے جب وہابی لوگ قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں نا, اور بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام بھی اسپیشی میں انسان تھے, مرتبے میں نہیں, اسپیشی ہونے میں, تو بریلوی انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو قرآن میں یہی آیت پڑھنی تھی اور تھوڑی آیات ہیں پڑھنے کے لیے. تو وہابی لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے آپ کو صحیح عقیدہ سمجھانا ہے, تو اس لیے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے. بریلویوں کو بھی لگتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, یہ وہابیوں والی باتیں ہیں, حالانکہ یہ اللہ نے نازل کی ہوئی ہے. تو وہابیوں کو اب اس تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ جب آپ آیت پیش کریں اور آپ کے مخالفین یہ کہیں کہ یہ وہابیوں والی باتیں ہیں, اور اس کی وجہ سے قرآن و حدیث کا انکار کر دیں. آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھائیں, وہ کہتے ہیں طریقہ تو ٹھیک ہے لیکن وہابی اس طرح نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں پڑھنی. یہ بھی اکثر لوگ یہی دلیل پیش کرتے ہیں. پھر گستاخانہ نماز ٹھیک ہوگی تو اس وقت ان کو کتنا برا لگتا ہے کہ ہم آپ کو بخاری مسلم پیش کر رہے ہیں, آپ ہمیں یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے جب ہم بخاری مسلم سے بنو امیہ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں, تو آپ ہمیں نہیں گالی دے رہے, آپ تو امام بخاری امام مسلم کو گالی دے رہے ہیں, ہمیں تو دے ہی نہیں رہے. نہیں, یہ بخاری مسلم عوام کے لیے نہیں لکھی گئی تھی. اچھا, عوام کے لیے نہیں لکھی گئی, آپ کی تو ساری عوام بخاری مسلم پڑھ کے ہی رفع الیدین شروع کر رہی ہے. اگر اس وقت اپنے مولویوں کی بات سن لیتی کہ بخاری مسلم عام آدمی نے نہیں پڑھنی, تو دیوبندی بریلوی مر جاتی. خود پڑھا ہے نا, تبھی ادھر تک پہنچے ہیں. اور یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے کہ عوام کے لیے نہیں لکھی گئی. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں. اور بنو امیہ کے بارے میں جتنی وہ خطرناک بلکہ خطرناک روایتیں ہیں نا, وہ ساری مسلم شریف کے اندر ہیں. بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں تو بہت زیادہ ہیں جو انہیں ہضم نہیں ہوتی. تو امام مسلم تو کہہ رہے ہیں میں عوام کو بتانے کے لیے روایتیں لکھ رہا ہوں. پھر آپ کیا کریں گے, وہ روایتیں کون کون سی ہیں وہ آج میں ٹاپک نہیں بنا رہا, ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں کربلا کیوں ہوئی, اور میرا ریسرچ پیپر جو اینڈ پہ آپ 500-600 لوگ جتنے ہیں سب کو ملے گا, اس کا میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں. اس میں یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. فی الوقت اسے میں کنکلوڈ کروں گا. ان کے بڑے ہمارے بڑوں کو اسی طرح گالی دیا کرتے تھے کہ یہ تو رافضیوں والی باتیں ہیں. ہمارے امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری, ان کو یہ شعر کہنا پڑا, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. یعنی اگر تم گالی دیتے ہو تو ٹھیک ہے میں رافضی ہوں. بالکل اس کو میں نے ایڈ کیا ہے کہ اگر قرآن و سنت کی سچی توحید بیان کرنے کا نام وہابی ہونا ہے تو میں وہابی ہوں. اگر نبی الاسلام سے محبت کا اظہار کرنا بریلوی ہونا ہے, اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں.
اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اور اگر اہل بیت سے محبت کے اظہار کا نام رافضی ہونا ہے جس طرح کہ امام شافعی نے کہا تو میں شیعہ رافضی ہوں، بلکہ انہوں نے رافضی لفظ استعمال کیا، شیعہ بھی نہیں استعمال کیا۔ اس زمانے بھی ان کے بڑے ہمارے بڑوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور ہمارے بڑے پھر اس طریقے سے انہیں جواب دیا کرتے تھے۔ نہ یہ ہمارے بڑوں کا مقابلہ کر سکے، نہ ان کے چھوٹے ہمارا مقابلہ کر سکے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ اینڈ پہ میں وہ اپنے 5B ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، روایتیں اس میں 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے روایتیں ہیں نا، ان میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی ہوں، شیخ زبیر لیزئی ہوں، شیخ شعیب ارنوت ہوں رحمہم اللہ اجمعین، یا ابھی جو زندہ ہیں ان میں سے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، سلیم اسد صاحب اور باقی لوگ، ان کی تحقیم لگائی ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صحت کا حکم کسی نہ کسی محدث کا موجود نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی روایت کو البانی نے صحیح کہا، دوسرے امام نے ضعیف کہا، یا دوسرے امام نے صحیح کہا اور البانی نے ضعیف کہا، امام حاکم نے تصحیح کی تو زابی نے ضعیف کہہ دیا، اور کسی روایت کو امام زابی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک روایت ایسی ہو جسے کسی نے بھی صحیح نہ کہا ہو۔ اور میں نے اس لیے ڈالی کہ جو جس امام کے ساتھ ایگری کرتا ہے اس سے وہ روایت لے لے۔ ہمارا مقدمہ تو بخاری اور مسلم سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہمارا مقدمہ تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، بخاری شریف کی 2812۔ ہمارا مقدمہ تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی 200 روایتیں ہیں، وہ پمفلٹ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان میں بھی ہے۔ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کی ہارڈ کاپی پاکستان میں اگر آپ نے منگوانی ہے تو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162۔ صرف ڈاک کا آپ 500 روپیہ خرچہ دیں گے، وہ فری آپ کے گھر آئے گا۔ ریسرچ پیپر 32 پیجز کے اوپر ہے، کلرڈ۔ اس کے ساتھ مزید 11 اور بھی ہیں، 3 اذکار کارڈ اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپر کی 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا۔ صرف TCS کا آپ نے 500 خرچہ دینا ہے۔ پورے ملک میں لاکھوں جا چکے ہیں، یہاں جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو بھی ہم دیتے ہیں۔ یہاں ہم نے صرف ٹوکن منی اس کی 100 روپیہ رکھی ہوئی ہے تاکہ جس کو قدر ہے وہ لے کے جائے۔ ویسے اس کی لاگت جو ہے وہ 500 سے بھی زیادہ ہے، وہ اکیڈمی برداشت کرتی ہے، ظاہر رنگین پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کی تو فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی 500 روپے میں۔ یہ کلرڈ سارے ریسرچ پیپرز آپ کو انشاءاللہ درس کے اینڈ پہ مل جائیں گے۔ PDF ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، بنگلہ میں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ رکھے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک، یہ سارا کچھ میں نے تاریخ سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث اور ان میں سے بھی اکثر جو بخاری مسلم میں آئی ہیں ان سے کور کیا ہے، اور بالکل حق کو واضح کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے تو کئی ایک ٹاپکس جو آج میں نے اشارتاً ویسے ہی گزار دیے، وہ آپ کو پوری تفصیل، پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ میں نے اس محرم میں ضروری سمجھا کہ اس ٹاپک کو ایک جگہ دوبارہ بیان کر دیا جائے جو بکھرا ہوا ہے، تاکہ ایک ہی جگہ یہ ساری چیز اویلیبل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ میرے بھائیو اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے اور یہ تھدا آپ کا انشاءاللہ ہم اس کو اسی طریقے سے اگلی سیشن کے اندر شفٹ کر دیں گے، اور ویسے بھی کوئی پرچی ایسی نہیں ہونی جس کے اوپر میں نے ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں، اسی کی برکت سے تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے۔ ہاں اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پرچیوں کے ذریعے بھی پورے ہفتے ہمیں اس طرح کے سگنلز ملتے رہتے ہیں، ہم محفل کے اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ کر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کو ساتھ لیتے ہوئے، اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کرتے ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے یہ مبارک دعوت پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔